جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ہماری زندگی میں ٹریگرز ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہے پیچھے سے، جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی آرام سے، جو ہماری سوچ میں انتشار پیدا کرتی ہے، جو ہماری سوچ کو ترتیب لانے میں بالکل رکاوٹ بنتی ہے۔ اور ایسی چیزیں ہوتی ہے، اگر کوئی انسان ایسی چیزوں پہ کامیابی حاصل کر لے، ٹیکل کرنا سیکھ جائے، تو وہی انسان میرے خیال میں اس دور حاضر میں وہ بہترین پرفارمنس دے سکتا ہے، وہ سب سے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اسی مثال سے آپ لوگوں کو یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے اس کی پوری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی حالیہ چند دنوں پہلے نا میرا لیپ ٹاپ تھا، میں نے بہت مہنگا لیپ ٹاپ لیا تھا، وہ چوری ہو گیا، گم ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں صبح جیسے ہی آفس کے لیے نکل رہا ہوں تو مجھے لیپ ٹاپ کا جو بیگ ہے اس میں نا 2 پاؤچز ہے، تو جس پاؤچ میں لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے وہ اوپن تھا، اس میں لیپ ٹاپ نہیں تھا۔ میں نے اپنا پورا کمرہ دیکھا، میں نے جو کنسرن لوگ تھے ان سے میں نے جانچ پڑتال کر لیا گھر میں، تو ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ خیر میں نے باقی ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ کے بیگ میں ڈال دیے اور میں اپنے آفس آ گیا۔ آفس آ کر یہاں پر میرے ساتھ میرا بچہ تھا، نہ میں نے اس سے سیدھے منہ بات کر لی، نہ میں نے اپنے باقی جو میرے ماتحت تھے، جو میرے امپلائیز تھے، نہ میں نے ان سے صحیح طریقے سے بات کر لی۔ حالانکہ وہ آفیشیل چیزیں تھی، ضروری چیزیں تھی، امپورٹنٹ بھی تھی اور ارجنٹ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا جو ریسپانس تھا وہ وہی اس میں گھوم رہا ہے کہ بھائی میرا لیپ ٹاپ گیا کدھر۔ اب لیپ ٹاپ میں اتنا اہم ڈیٹا تھا، مجھے وہ تنگ کر رہا ہے بار بار، اور ریسنٹلی ہم نے ایک سافٹ ویئر اس میں اپڈیٹ کیا تھا، مجھے وہ بار بار تنگ کر رہا تھا۔ اب میں یہی پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں مطلب اگر فرض کرے اس کو یہ تو چلے، اب اپنے آپ کو نا اس کے لیے ریڈی کر رہا ہوں کہ چلے جو تھا وہ تو ہو گیا، اب آگے کی سوچو۔ اب آگے کی کیسے سوچوں؟ میرا لیپ ٹاپ کس سے ذہن نکل ہی نہیں رہا، وہ سارے ڈیٹے سے ذہن نکل ہی نہیں رہا، نہ میں پراپر پروڈکٹیو بن رہا ہوں، نہ میں اپنا امپلائیز کے ساتھ پراپر طریقے سے ان کو رسپانس دے رہا ہوں، صرف ایک چیز کی وجہ سے، اور کیا؟ لیپ ٹاپ میرا گم ہو گیا یا پھر چوری ہو گیا۔ پھر میں نے گاڑی میں سوچا کہ میں نے گاڑی کہاں پہ پارک کی ہے۔ ہاں ایک جگہ پر اندھیرے میں پارک کی تھی، ہو سکتا ہے کہ پیچھے کا دروازہ کسی نے لاک اوپن کیا ہو، وہاں سے نکل میں تقریباً 1-2 گھنٹے صبح مارننگ کے جو سب سے پروڈکٹیو گھنٹے ہوتے ہیں وہ میں نے اسی سوچ میں ضائع کر دیے۔ اور آخر میں پوری کوشش کر رہا ہوں، میں استغفار کر رہا ہوں، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے کم از کم اس کیفیت سے نکال دے تاکہ میں اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں پوری طرح شامل ہو جاؤں۔ میں نہیں ہو رہا ہوں، وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ میں استغفار پہ زور دے رہا ہوں، میں ذکر اذکار پہ زور دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آہستہ آہستہ میرے ذہن سے مطلب یہ چیز تھوڑا سا نا سائڈ پہ ہو رہی ہے، لیکن مجھے پھر بھی بار بار تنگ کر رہی ہے، ٹریگر دے رہی ہے مجھے کہ یار لیپ ٹاپ کبھی میں کام پہ لگ جاتا ہوں پھر ذہن آ جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ، کام پہ لگ جاتا ہوں پھر ذہن آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار، پھر میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ یار فلاں جگہ پر دیکھ لو، ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس رات بڑا تھکا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ نا میں اس پہ کوئی کام کر رہا تھا، اور میں نارملی لیپ ٹاپ اپنے ٹیبل پہ رکھتا ہوں، لیکن اس دن میں نے چارپائی کے نیچے رکھا، تو میرے ذہن میں وہ بات تھی نہیں۔ میں نے جب گھر کال کی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں لیپ ٹاپ تو آپ کا یہاں پہ پڑا ہے۔ اب میں جب لیپ ٹاپ مل گیا میں نے تھوڑا سا سکون کا سانس لے لیا۔ اب لیپ ٹاپ کی بات نہیں ہے، اس میں ڈیٹے کی بھی بات نہیں ہے، جو اس سچویشن کو جو میرا رسپانس تھا یہ بالکل غلط تھا۔ اس سچویشن کو جس طرح میں نے ٹیکل کیا، اپروچ کیا، ایموشنل انٹیلیجنس اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جاؤ، اپنے سچویشن کو اس طرح ہینڈل کر دو تاکہ آپ کے سچویشن کی وجہ سے، آپ کے پرسنل حالات کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ میں نے پراپر طریقے سے ہر بندے کو جو مجھ سے منسلک تھا اس کو ڈیمیج کیا، کس وجہ سے؟ صرف اس چیز کی وجہ سے۔ پھر میں نے اس سے میں نے بہت بڑی لرننگ کی کہ نیکسٹ ٹائم میں اپنے آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ میرے اپنے پرسنل اس طرح کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی واقعات ہو، میں اس سے کم از کم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے باوجود یہ مطلب یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے، لیکن اس کا جو رسپانس تھا میری طرف سے وہ بڑا ہی ڈراسٹک تھا، وہ بڑا ہی اگلی تھا، مجھے پسند نہیں آیا۔ میں اپنے آپ سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن میں نے وہ اس طرح رسپانس نہیں دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ سچویشن جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کوئی واقعات ہو سکتا ہے آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، آفس میں آپ کا دن اخیر درجے کا خراب گزرے، اب آپ کی باس کے ساتھ تو میں ہو گئی، کسی کولیگ کے ساتھ ہو گئی، وہ سچویشن جب آپ گھر لاتے ہو
گھر میں سارے جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، آپ کی مسز ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے مدر فادر، دادا دادی، نانا نانی، سارے لوگ جو ہیں، اگر وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہو، بچہ آئے گا، ہمارا بیٹا آئے گا، گھر میں آئے گا، ہمیں تھوڑی سی باہر کی سچویشن بتائے گا، لیکن آپ خراب موڈ، وہی موڈ جو آفس میں خراب ہوا ہے، اور وہی موڈ کے ساتھ اگر آپ اندر چلے جاؤ اس گھر میں، تو بھائی آپ پھر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اپنے ساتھ تو کر ہی رہے ہو لیکن ان کے ساتھ بھی کر رہے ہو۔ جس سچویشن کو میں نے جس طرح خراب طریقے سے اپروچ کیا، آپ لوگ کوشش کریں کہ ایسے نہ کریں، نہ میں اپنے آپ کو اجازت دوں گا کہ ایسی سچویشن کو دوبارہ اس طریقے سے اپروچ کر لوں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کی سچویشن آپ لوگوں کی زندگی میں آئے تو اس کو کوشش کریں، ذکر اذکار کر لیں، یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اور آپ لوگ کوشش کریں، حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو لیٹ جاؤ، مطلب آپ لوگ اپنی جگہ کو بدل دیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقے ہیں، اس سے ہی ہمارا جو ذہن ہے وہ ان ساری چیزوں سے نکل سکتا ہے۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔